اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ آج کا عظیم الشان اور انتہائی کامیاب مؤثر ترین اجلاس منعقد کرنے پہ پنجاب کے ذمہ داران، بالخصوص جمعیت اہل حدیث پنجاب کے صدر محترم جناب قاری نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب اور ناظم اعلیٰ محترم جناب حکیم عبداللطیف صاحب اور چیئرمین جناب محترم استاد جی اور دیگر تمام احباب، شیخ فیاض صاحب یہ ہمارے اعزازی استاد ہیں۔ تسلسل کے ساتھ جیسے ہی ہمارے اجلاس ہوں گے تو ان میں مزید نکھار اور مزید کامیابی آتی جائے گی۔ اور اس بات کی بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ پہلے اجلاس میں بہت اچھی حاضری تھی، تو دیکھنا تھا کہ نیا نیا جوش ہوتا ہے ساتھیوں میں، تو اگلے اجلاس میں ساتھیوں کی کیا تعداد ہوتی ہے، تو الحمدللہ انتہائی حوصلہ افزا تعداد ہے۔ ساتھی محبت کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ساتھی نہیں آئے یقیناً وہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، اور میری گزارش ہوگی پنجاب کے جو قائدین ہیں ان سے کہ ضرور ان سے رابطہ کیا جائے، اگر کوئی زیادہ مسئلہ مسائل ہیں تو ان کو حل کرنے بھی کوشش کی جائے۔ بہرحال یہ جو اجلاس ہے، اجلاس میں حاضری یہ ہمارے تمام پروگراموں سے زیادہ اہمیت کی باعث ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے ہمارے اجلاس زیادہ ہوں گے ساتھیوں کی اتنی ہی کوارڈینیشن، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، ایک دوسرے کے خیالات کو سننا، اور پھر ہمارے جو اضلاع ہیں ان کا احوال وہ ہمیں پتہ چلتا رہے گا، پھر ساتھی اپنی اپنی تجاویز دیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو احباب کرنا چاہتے ہیں قیادت کے ساتھ، وہ انفرادی سطح پہ پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرتے رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، کوئی ایسا معاملہ بنتا نہیں، سبب بنتا نہیں کہ وہ اپنی کسی بات کا اظہار کر سکیں معافی ضمیر کا۔ تو اجلاس میں وہ قائدین کے سامنے، پوری قیادت کے سامنے، پورے ہاؤس کے سامنے اپنی ہر بات کو رکھ سکتے ہیں، اسی سے پھر جماعتیں پھلتی پھولتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو اجلاس ہیں یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہنے چاہیے، اور آپ احباب کی حاضری بھی ہر صورت اس میں یقینی ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے جماعت کی کارکردگی کا، تو اب اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ یہ معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی 1.5 سال کے عرصہ میں اللہ کی توفیق و رحمت سے جماعت بہت زیادہ آپ کی توقعات سے زیادہ کام کر، داخلی محاذ پہ، خارجی میں بھی ہمارے قائدین حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب ایک کامیاب دورہ کر کے ہیں سعودی عرب کا۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح دیوانہ وار اہل حدیث افراد جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہوتے رہے، کہ 40 سال بعد پھر ہمارے کچھ بزرگوں کو بھی خیال آیا کہ ہمیں بھی اسی طرح مسجد نبوی میں جا کے بیٹھنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ان کی تقلید میں وہ یہ کام کرتے ہیں تو خوش آئند ہے، ملنا چاہیے۔ دیر آئد درست آئد، یہی تو لوگ ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ کب قیادت ہمارے ساتھ مصافحہ کرے گی، سلام کرے گی اور ہمیں اپنے پاس بٹھانے کی زحمت کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نیا شعور اہل حدیثوں میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ مکہ المکرمہ ہو، تبوک ہو، ریاض ہو، دمام ہو، اللہ کی توفیق و رحمت سے وہاں جماعت کے بہترین یونٹ قائم ہو چکے ہیں۔ جماعت اس وقت سعودی عرب میں بڑا مضبوط یونٹ، جمعیت اہل حدیث کا اگر میں کہوں کہ سب اہل حدیث جماعتوں سے سب سے زیادہ مضبوط یونٹ سعودی عرب میں ہمارا قائم ہو چکا ہے، تو یہ مبالغے کی بات نہیں ہوگی۔ آپ احباب تو دیکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو اس عظیم اور کامیاب دورے پر ہم جہاں قائدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں ہم پوری جماعت کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علاقے اور وہ فورم جہاں تک آج تک کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی تھی،
وہ ان کے داخلے ممنوع تھے اور بڑی مشکلات تھی. رابطہ عالم اسلامی کا فورم ہو یا وہاں حکومت کے ایوان ہوں، تو اللہ کی توفیق و رحمت سے جمعیت اہل حدیث کو ایک جماعت کے طور پر، اہل حدیثوں کی ایک جماعت کے طور پہ وہاں قبول کر لیا گیا ہے، اور وہاں انشاءاللہ ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق جگہ دینے کے وعدے کر لیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئند بات ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھتے جائیں گے. ابھی کچھ احباب نئے ہیں، لوگوں کے کچھ نئے نئے ذہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال آپ احباب کی اکثریت کسی نہ کسی جماعت اور تنظیم کے ساتھ پہلے منسلک تھی، وابستہ تھی. جب آپ نے دیکھا کہ جماعت کا کام مزید ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، ہم بہت پیچھے ہیں، تو پھر آپ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم کو آپ نے منتخب کیا. یقیناً آپ کی بہت زیادہ توقعات ہیں. جس طرح آپ کی توقعات ہیں، مرکز کے ساتھ، قیادت کے ساتھ، قیادت پوری کوشش کر رہی ہے، ہماری سوچ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے. ابھی ہم خود سوچتے ہیں. علامہ ہشام علیہ ظہیر رات ایک کانفرنس تھی، پھر اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ رابطے رہے. ابھی دن کے وقت اجلاس میں یہ تشریف فرما ہیں، ابھی ساتھی یہاں موجود ہوں گے، رات میں پھر بیٹھنا ایک نکاح پڑا کے. یعنی اس طرح مصروفیت ہے کہ سوچتے ہیں کہ یہ رات کو آرام کس طرح کرتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ رابطہ ہے. کبھی اہل حدیث کی تاریخ میں ہماری یعنی جو زندگی ہے تنظیمی، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ جماعت کا جو مرکزی لیڈر ہے وہ براہ راست ہر کارکن کے ساتھ رابطے میں ہو، براہ راست ہر کارکن کے ساتھ رابطے میں ہو. یہ تاریخ میں پہلی مثال ہے کہ جو ساتھی چاہتا ہے اس کی بات کو سنا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ کارکنوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے. اب میں آپ سے یہ گزارش، اور پھر یہی بات ہو رہی تھی، یہ جو پرچوں کی بات ہو رہی تھی، اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اہل حدیث کس جرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں مختلف فورموں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جماعت کے جو مناظر ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، مولانا یحییٰ عارفی صاحب ہوں، عتیق الرحمان علوی صاحب ہوں، وہ کس طرح جرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پہلے کیوں اس طرح جرت کے ساتھ، قومی میڈیا پہ اس طرح جرت کے ساتھ بات کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ کہا جاتا تھا بھائی خود ذمہ دار ہو، کوئی بات کرو گے تو پھر انجام کے ذمہ دار خود ہو، ہم نہیں آپ کے ساتھ چلنے والے. اب اس طرح کی بات نہیں ہے. اب قیادت کہتی ہے جرت کے ساتھ بات کرو، غیرت کے ساتھ بات کرو، حمیت کے ساتھ بات کرو. اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور کوئی پرچہ ایسا نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جہاں انتشار ہو صحابہ کے خلاف یا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ہرزہ سرائی کرے اور ہماری قیادت اس میں اپنا کردار ادا نہ کر رہی. بلکہ بنیادی اور مؤثر ترین کردار ہوتا ہے وہ ہماری قیادت کا ہوتا ہے اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم علامہ ہشام علیہ ظہیر کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ کی توفیق سے اسلام کی آبیاری کے لیے اس ملک میں کام کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں. تو تمام فورمز پہ، تمام محاذوں پہ ہماری قیادت آپ کے شانہ بشانہ اور کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. جہاں تک رابطے کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں قاری نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب، شیخ فیاض صاحب اور دیگر ساتھی، انہوں نے سرگودا ڈویژن کا دورہ کیا ہے. اب آپ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھی جو ہیں شیخ فیاض صاحب اور میں بھی تھا، ہم قصور ضلع میں ساتھیوں کے پاس گئے ہیں، اکاڑا کے ساتھیوں کے پاس گئے ہیں، اور اسی طرح علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کے ساتھ پھر ہم اور مولانا نعمت اللہ ظفر صاحب، ہم نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، میرپور کا دورہ کیا ہے، لالا موسیٰ گجرات، دیگر علاقوں کا دورہ ساتھیوں کے ساتھ دن رات جا رہے ہیں. اور یہ دورے انشاءاللہ جو ہیں ساتھیوں کے ساتھ رابطے کے یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے. لیکن آپ احباب سے چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک گزارش یہ ہے بالادب کہ دیکھیں، آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یہ کام ہونا چاہیے، جماعت دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ابھی جماعت نے اپنا ایک مرکزی دفتر اسلام آباد میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی 8 کنال جگہ جو ہے وہ خرید لی گئی ہے، اور اس کا ابتدائی بیانہ جو ہے وہ 34 لاکھ روپیہ 35 لاکھ روپیہ ادا کر دیا گیا ہے.
8 کروڑ روپیہ ہم نے مزید ادا کرنا ہے، 8 کروڑ روپیہ وہ مزید ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اسلام آباد میں چونکہ ہماری بہت زیادہ بنیادی ضرورت تھی کہ جماعت کا وہاں مرکز ہونا چاہیے، تو اس کے لیے دیکھ لیں ہم تھوڑے عرصے میں ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے۔ تو وہ 8 کروڑ روپیہ بھی ہم سب نے انشاءاللہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کے وہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ الرحمن ہم اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بہت عظیم پروجیکٹ، ادارہ جات، لوگوں کو، نوجوانوں کو CSS کے دور جو ہیں وہ یہ پڑھائی کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو پڑھانا اور بیوروکریسی میں اپنے بندوں کو شامل کرنا، یہ تمام باتیں یہ ہمارے انشاءاللہ ان چیزوں میں شامل ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ جماعت وہ کام کر رہی ہے اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب جماعتوں میں کام ہوتا ہے تو پھر ان میں چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھی آئے، نوٹیفیکیشن لیے، چند دن گزارے، اس کے بعد وہ دیکھے وہ کسی اور کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں گئے ہیں؟ اب جو ساتھی گئے ہیں ان سے سوال ہے وہ کیوں گئے ہیں؟ دوسری جماعت کے اوپر تو اعتراض تھا کہ ہم نے 40 سال انتظار کیا، ہم لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ہم باتیں کرتے رہے، جماعت میں رہ کر ہم تجویزیں دیتے رہے، جب ہم مایوس ہو گئے، جب ہم نے تمام حربے استعمال کر لیے، جب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا کہ اب یہ کسی کام کے نہیں، تو پھر ہم نے جماعت بدلی اور ہم نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنے والے، ہم جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ لیکن جمعیت اہل حدیث کو کیوں چھوڑا؟ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، 1 سال ہوا ہے، آپ نے کیا کیا جماعت میں رہ کر؟ آپ نے کتنا انتظار کیا؟ آپ نے کتنی محنت کی جماعت کی بہتری کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، تقوی کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، تو ایجنڈے آپ کے کچھ اور ہیں، حقیقت میں آپ اپنی ذات کو لے کر آئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ساتھی 1-1.5 سال میں جماعت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا کیا ایجنڈا اور کیا سوچ، کیا ان کا ویژن ہے؟ انہوں نے کچھ انتظار ہی نہیں کیا، انہوں نے جماعت کی بہتری کے لیے کوشش ہی نہیں کی، وہ کس اخلاص کے ساتھ آئے تھے؟ تو اس لیے ان باتوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر سوچ سمجھ کر، چھان پھٹک کر کسی بھی جماعت کا انتخاب کریں، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آ جائیں تو پھر پورے اخلاص کے ساتھ، پوری جاں فشانی کے ساتھ اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ غلطیاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ جماعت میں بہتری آئے گی۔ بالخصوص اضلاع میں کچھ ساتھی، بہت سارے ساتھی نئے آ رہے ہیں، پرانے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ جگہ دیں، اپنے سینوں کو فراخ کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں۔ ہمارے اضلاع میں یہ پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیں۔ باتیں تو کافی ساری تھیں، صرف ایک آخری بات میں رد کرنا چاہتا ہوں، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب بیان کریں گے۔ وہ بات ہے فنڈ کے حوالے سے۔ جو ساتھی ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جماعت نے 8 کروڑ روپیہ ادا کرنا ہے جو اسلام آباد میں ہے، جو جماعت کے یہاں اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی یہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا پنجاب کی کابینہ نے، اس کے اوپر پورا عمل درآمد کیا ہے اور یہ چھاپ دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میری ایک گزارش ہوگی، انشاءاللہ ہم پنجاب کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں اور حضرت علامہ شامل ظہیر صاحب سے کہ یہ جو بیوروکریسی کو دینا ہے نا لٹریچر، اس میں ہم نے دیکھا ہے اپنے ماضی میں ایک کتاب تھی مولانا صادق سیالکوٹی کی، حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاۃ الرسول، بہت سارے لوگوں نے وہ پڑھی اور وہ اہل حدیث ہو گئے۔ تو علامہ شامل ظہیر صاحب یہ جو بیان کرتے ہیں میڈیا کے اوپر وظائف، ان کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں۔ جو وظائف، اسلامی وظائف، مسنون وظائف بتلائے جاتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، تو لوگ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے۔ تو یہ جتنے وظائف اب تک میڈیا میں ریکارڈ کروا چکے ہیں ان کو تحریری شکل میں لے کر آئیں اور صلاۃ الرسول کو بھی ساتھ ایڈ کر لیا جائے، یعنی نماز اور اس کے احکامات، اور ساتھ عقیدے کی باتیں، اور ساتھ یہ ختم نبوت کی۔ تو ایک ایسی کتاب ہم بنائیں کہ جو کسی کو ہم بطور گفٹ دیں تو وہ کتاب پڑھنے سے اس کی کایا پلٹ جائے۔
وہ اہل حدیث ہو جائے. تو اس کے لیے ہم اس کو تقسیم کریں, اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر محنت کریں گے. تو جو بات فنڈ کے حوالے سے ہے یہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کروڑوں روپیہ ہم نے کہاں سے دینا ہے. ہم نے خود ہی دینا ہے. آپ احباب اس کے اوپر محنت کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک تنظیم ہے بڑی منظم ہے جن کا نام بھی ڈاکٹر صاحب لے رہے تھے, الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے, جماعت اسلامی. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا ایک چھوٹے کارکن سے لے کر آخری بڑے بندے تک ان کا جو اپنا صدقات, زکوٰۃ, فطرانہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم پہ جمع کرواتے ہیں. جماعت کو کم از کم اپنا وہ دیتے ہیں. لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جماعت کو دیں, جماعت کو جمع کروائیں, پھر جماعت آگے پروجیکٹ چلاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انفرادی سطح پہ جو خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن اس میں اپنی جماعت کا حصہ آپ لازمی رکھیں. اس کے بغیر جماعت کیسے چلے گی؟ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے, یہ فنڈ ہے. فنڈ کے بغیر جماعتیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. تو فنڈ جو ہے, اب قادیانیوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں. ہم کئی مرتبہ ہم نے بتلایا کہ کوئی قادیانی وہ قادیانیت میں اتنی دیر رہ نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جو آمدن ہے اس کا مخصوص حصہ اپنی جماعت کو نہ دے. تو وہ باطل ہو کر, غلط ہو کر وہ فنڈ دیتے ہیں. ہم جب فنڈ کی بات آتی ہے تو اس وقت گھبرا جاتے ہیں, ہم فنڈ نہیں دیتے. اس تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں تو جماعت کو, یہ رمضان المبارک میں اب ہمارے سارے جو ہیں قرضہ جات وہ اترنے چاہیے. تو تمام بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے, بالادب ہم آپ سے بار بار رابطہ بھی کریں گے. تو آپ فنڈ کے حوالے سے ضرور جو ہیں وہ پیش قدمی کریں, جماعت کے ساتھ تعاون کریں. جتنا فنڈ زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کئی گنا زیادہ ہمارا کام اس سے بڑھ جائے گا. ابھی ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, آنے جانے کے اخراجات نہیں ہیں, لوگوں کی تواضع کرنی ہے. ہم نے مقدمے لڑ رہے ہیں ساتھیوں کے, یہاں ہمارے ساتھی ہیں, ہماری ٹیمیں ہیں جو ہائر کی ہوئی ہیں. ابھی لوگوں کے علاج معالجے کی باتیں ہیں, ہم نے مراکز لینے ہیں, کتنے معاملات ہیں ہمارے. تو ساتھیوں کی تجویزیں تو بہت اچھی ہیں ساری, تو لیکن فنڈ جو ہے وہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ ضرور غور و خوض فرمائیں. اللہ پاک ہماری جماعت کو اسی طرح مزید اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے اور مزید کامیابیوں سے اللہ ہم کنار فرمائے. ہر قسم کے شر سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.